بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے شاید اللہ پاک کی ذات ہم سے بہت زیادہ ناراض ہے، کیونکہ وہ ہمیں جواب نہیں دے رہی، ہماری گڑ گڑا کر کی گئی دعاؤں کو سن نہیں رہی۔ محسوس ہوتا ہے شاید ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ کسی ذریعے یا اپنی قدرت کے اشارے سے ہمیں بتا دیں کہ ہماری معافی پر اس نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے یا نہیں۔ پھر ہم روتے بلکتے اپنے کسی ساتھی دوست کو یہ سب بتاتے ہیں، اور جب وہ وجہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں سوچا، تو من و عین ہر وہ بات، راز یا گناہ بتا دیتے ہیں کہ جس سے ہمارے من میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں کہ وہ پاک ذات ہمیں معاف کرے۔ غلطی یہیں سے ہوتی ہے، جو باتیں ہم نے اللہ سے کی ہوتی ہیں اس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو صرف ہمیں معلوم تھیں، جن پر خدائے تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا تھا، ہم خود اپنی مرضی سے بتلاتے ہیں، کیونکہ ہم انتظار نہیں کر پاتے، ہماری شدت کمزور پڑنے لگتی ہے، ہمارا صبر ہماری روح کو چھلنی کرنے لگتا ہے کہ ہماری طلب میں ایسی کون سی چاہ کی کمی تھی کہ رب کے ہاں ہمارے پسندیدہ ہونے کی صنعت کو ٹھکرا دیا گیا، جبکہ اصل تو یہ ہے کہ اصل میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں آزمایا، گناہوں سے گزار کر ہمارے وجود اور روح کو اپنے نام کے ذکر سے پاک کیا تاکہ عبرت حاصل کریں پہلے واقعے سے اور دوبارہ وہ سب نہ ہونے دیں جس کی بنا پر پہلی بار ضمیر پر اتنے کچوکے لگے تھے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر دعا ہے یا راز، اسے خود تک محدود کیا جائے۔ جیسے اللہ کے سوا کسی کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ایسے ہی اس کے سوا کسی اور پر اتنا اٹوٹ بھروسہ کرنا بھی تو جان لیوا ہی ہے۔ اور اس کے سوا کون ہے جو عہد کی پاسداری کرے؟ کون ہے جو اس کے پاس بکھری ہوئی حالت میں آئے ٹوٹے انسان جو اپنی رحمت سے جوڑ لے، ایک گناہگار کو متقی بنا کر اسے اپنا لے؟ بے شک خدائے پاک کے سوا یہ صفت کسی میں بھی نہیں۔ وہ تو بس آزماتا ہے، کبھی کچھ لے کر تو کبھی بہت کچھ دے کر۔ اب یہ تو انسان کی خود کے بس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعتدال میں کیسے رکھ پاتا ہے۔